میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر میں رزق آ تو رہا ہے مگر ٹھہر کیوں نہیں رہا؟ آپ کماتے تو ہیں مگر پرس ہمیشہ خالی کیوں رہتا ہے؟ کچن میں برتن تو بچتے ہیں مگر چولہا اکثر ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچھ ایسی بے جان چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں سے چھوا تک نہیں، مگر وہی چیزیں آپ کے نصیب کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں میں اکثر کونے، الماریاں، چھتیں اور پرانے دراز ایسے ہی پڑے رہتے ہیں جن میں نہ جانے کب سے گرد جمع ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت معمولی بات ہے، مگر نہیں، یہ معمولی نہیں۔ یہی وہ غیر مرئی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے گھروں کو بے برکت کر دیتی ہیں، رزق کو روک دیتی ہیں اور گھریلو سکون کو چاٹ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 حیران کن چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کی صفائی اگر آپ نے ہر جمعہ کے دن کر لی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسی برکت اترے گی جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو، ایسا رزق کھلے گا جیسے خزانوں کے دروازے کھل گئے ہوں، اور ایسی راحت آئے گی جیسے فرشتے خود حفاظت کرنے لگے ہوں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ کا گھر اب صرف ایک مکان نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو جمعہ کے دن کی وہ فضیلت بتانا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ کی روح تک ہل جائے گی۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ دن ہے جسے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل فرمایا اور اسی دن زمین پر اتارا۔ یہ وہی دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور تمام مخلوق رب کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جمعہ کے دن سورج کی روشنی تک مختلف ہوتی ہے، ہوائیں سکون سے بہتی ہیں اور آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جس لمحے میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اسی لمحے آسمان کی طرف سے صدا آتی ہے، بتا میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ راضی ہو کر رزق میں برکتیں نازل کرتا ہے، دلوں کی گرہیں کھولتا ہے اور وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر افسوس، ہم اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، نہ دل کو صاف کرتے ہیں، نہ زبان کو، نہ گھر کو اور نہ ہی نیت کو۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی جمعہ کا سورج طلوع ہو تو یاد رکھنا، یہ وہ دن ہے جو آپ کے گھر اور قسمت کو بدل سکتا ہے اگر آپ نے اسے سچا مانا، سمجھا اور اس کی عزت کی۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس پہلی چیز کی جس کی صفائی جمعہ کے دن کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ اگر نظر انداز کر دی جائے تو یہ چیز انسان کے رزق پر، سکون پر اور گھر کی برکت پر ایسا وار کرتی ہے جیسے زہریلا سانپ آہستہ آہستہ کسی جسم میں زہر پھیلا دے۔ جی ہاں، وہ پہلی چیز ہے گھر کا مین دروازہ، وہی دروازہ جو ہر مہمان سے پہلے، ہر فرشتے سے پہلے اور ہر رزق کی پہلی چھاپ سے پہلی نظر آتا ہے۔ اگر وہی دروازہ گندا ہو، اس پر جالے لگے ہوں، گرد جمی ہو، تو یاد رکھو رحمت کے فرشتے بھی اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتے بھر گھر کے اندر صاف صفائی تو کر لیتے ہیں مگر دروازے کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالتے؟ اکثر گھروں میں دروازوں پر جمی مٹی ایسی لگتی ہے جیسے غربت نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو، جیسے برکتیں بھی اندر آنے سے ڈرتی ہوں۔ پیاری بہنوں، جمعہ کے دن جب آپ دروازے کی صفائی کرتی ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے رزق کے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف لکڑی یا لوہے کا دروازہ نہیں، یہ آپ کی تقدیر کا پہلا دروازہ ہے۔ جیسے دل اگر میل سے بھر جائے تو انسان رب کی بات نہیں سنتا، ویسے ہی گھر کا دروازہ اگر میل سے بھرا ہو تو اللہ کی رحمت اس گھر کا رخ نہیں کرتی۔ آج کل کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر کی صفائی کو دکھاوا سمجھتے ہیں اور دل کی گندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، جو عورت اپنے گھر کے دروازے کو ہر جمعہ پاک صاف رکھتی ہے، اس کا دروازہ پہلے مہمانوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے بھی کھلتا ہے۔ وہ عورت رزق کو آواز دیتی ہے اور رب اس کے حق میں آسانیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو عورت کہے کیا فرق پڑتا ہے، تو سنو، فرق آسمان سے زمین تک کا ہے۔ جمعہ کو صاف نہ کیا گیا دروازہ ایسا ہے جیسے قبر پر اگا کانٹا جو ہر آنے والی برکت کو چپ جائے۔ اس لیے اٹھو، آج کے بعد جمعہ کو سب سے پہلے اس دروازے کو دھونا جس سے قسمت اندر داخل ہوتی ہے، کیونکہ دروازہ بند نہیں ہوتا مگر گندا ضرور ہو سکتا ہے، اور گندا دروازہ بند قسمت کی علامت ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو بظاہر ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے
مگر جس کا انجام سن کر زمین بھی کانپ گئی تھی اور آسمان بھی ساکت ہو گیا تھا۔ ایک خوبصورت بستی میں ایک عورت رہتی تھی۔ لوگ اسے خاموش دروازے والی کہتے تھے۔ اس کے گھر کا دروازہ کبھی کسی نے کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ وہ عورت نہ کسی سے ملتی تھی، نہ کوئی اس کے قریب جانا پسند کرتا تھا، مگر اس کا گھر بس اس کا گھر ہی تھا جو ایک حیران کن منظر پیش کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد بیکار چیزیں، پرانے برتن، ٹوٹی ٹانگوں والی کرسیاں، مٹی میں ڈوبی ہوئی پرانی جوتیاں اور میل آلود دروازے یوں پڑے تھے جیسے برسوں سے کسی نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک بچہ بیمار ہو گیا، اسے دوا نہ ملی، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، اس گاؤں کے کچھ گھروں میں ایسی ناپاکی ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمت اترنا بند ہو گئی ہے۔ سب نے اپنے گھروں کی صفائی شروع کی، سوائے اس عورت کے۔ کچھ دن بعد اس عورت کے گھر سے چیخیں آنے لگیں۔ لوگ دوڑے، دروازہ توڑا اور اندر کا منظر دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ وہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے گرد چاروں طرف کیڑے رینگ رہے تھے، چھت سے سیاہ پانی ٹپک رہا تھا اور دروازے پر خون کی ایک لکیر بن چکی تھی۔ وہ دروازہ جو کبھی صاف نہیں کیا گیا، اسی نے اس کی زندگی کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ ہوش میں آ کر اس عورت نے صرف ایک جملہ کہا، اگر میں نے اپنا دروازہ وقت پر صاف کر لیا ہوتا تو شاید میری قسمت کا بھی کوئی دروازہ کھل جاتا۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ کوئی خیالی بات نہیں۔ گھر کی وہ چیزیں جنہیں ہم حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہی ہماری دعاؤں کی لامحدود دیوار بن جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ان دروازوں، چیزوں اور بوسیدہ کونوں کی صفائی صرف صفائی نہیں، وہ قسمت کو چمکانے کی ایک کنجی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کا میل ہماری دعاؤں کے آگے بند دروازہ بن جائے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کے بارے میں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے گھروں میں روزانہ استعمال ہوتی ہے، ہمارے قدموں کے نیچے بچھی رہتی ہے، مگر ہم میں سے اکثر اس کی حالت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ ہے ہمارے گھر کی جائے نماز، یا وہ جائے نماز جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی جائے نماز جس پر ہم رب کے آگے جھکتے ہیں، جس پر سجدے کر کے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ مگر اکثر وہ ناپاک، میلی، بدبودار ہو، یا اس پر جوتوں کے نشان، دھول مٹی یا بچوں کی گندگی لگی ہو، تو سمجھ لو کہ وہ سجدہ آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو پاک کرتے ہیں تو اللہ ہماری بات سنتا ہے، مگر جب وہ جگہ ہی پاک نہ ہو جہاں ہم اس کے سامنے جھک رہے ہوں تو کیسے قبول ہوں گی دعائیں؟ ایک بزرگ فرماتے تھے، جس گھر میں سجدے کی جگہ میلی ہو وہاں فرشتے ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور جہاں فرشتے نہ ہوں وہاں رحمت کہاں اترے گی؟ آج کے دور میں ہمارے بچے اس جائے نماز پر کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پاؤں رکھ کر گزرتے ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے سجدے کی جگہ کو اتنا معمولی کر دیا کہ وہ دعاؤں کی طاقت کھو بیٹھی۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم کسی بادشاہ کے سامنے میلے کپڑے میں جا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر اس رب کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہاں میلی جگہ سے سجدہ کر کے کیا ہم اپنی دعاؤں کو آسمان کی چیڑیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں، جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ مگر اگر اس لمحے تمہاری جائے نماز گندی ہو یا سجدے کی جگہ ناپاک ہو تو شاید وہ لمحہ بھی خالی گزرے گا۔ تو یاد رکھو، جمعہ کے دن سجدے کی جگہ کی صفائی کرنا صرف صفائی نہیں، بلکہ یہ رزق، رحمت اور سکون کا دروازہ کھولنے کا پہلا قدم ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو حیران کر دینے والی بھی ہے، عقل کو چکا دینے والی بھی۔ ایک ویران سا گاؤں تھا جہاں ہر گھر کچا، دیواریں ٹوٹی ہوئیں اور چھتیں ٹپکتی تھیں، مگر ان سب کے بیچ ایک کچا سا گھر ایسا بھی تھا جہاں ہر وقت خوشبو مہکتی تھی۔ نہ وہاں بجلی تھی، نہ فرنیچر، مگر اندر داخل ہوتے ہی دل کو سکون ملتا تھا۔ اس گھر میں 70 سالہ ایک بزرگ تھے جنہیں سب بابا جی کہتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ تھی، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ تازہ خوشبو دیتی، کبھی میلی نہ ہوتی، اور ہر نماز کے بعد وہ اسے تہہ کر کے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیتے۔ ایک دن ایک عورت جو شوہر کے غصے، بچوں کی ضد اور دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ کر بابا جی کے پاس فریاد کرنے آئی۔ اس نے کہا، بابا جی، میں سجدے بھی کرتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، برکت نہیں آتی۔ بابا جی نے نہایت خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر اسے اندر بلایا اور ایک پرانی میلی، مٹی سے سنی ہوئی جائے نماز نکالی۔ بولے، یہ تیری جیسی کئی
یہ تیری جیسی کئی لوگوں کی دعاؤں کی گواہ ہے، مگر دیکھ یہ کتنی گندی ہے۔ کسی نے اسے صاف کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہی حال تمہاری زندگی کا ہے۔ رب کے حضور سجدہ کرنے کی جگہ بھی میلی ہو تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ پھر بابا جی نے اپنی جائے نماز کی طرف اشارہ کیا اور بولے، بیٹی جب تم دربار الہی میں جاتی ہو تو کیا تم چاہو گی کہ تمہارا لباس گندا ہو؟ نہیں نا، تو پھر جس کپڑے پر تم سجدہ کرتی ہو اسے گندا کیوں چھوڑتی ہو؟ جائے نماز وہ دروازہ ہے جو زمین سے آسمان تک سیدھی رسائی دیتا ہے۔ اگر وہی زنگ آلود ہو، میلی ہو تو تمہاری فریاد کس دل سے اوپر جائے گی؟ عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا سجدہ تو تھا مگر سلیقہ نہیں تھا، دعا تو تھی مگر ادب نہیں تھا۔ پیاری بہنوں، جب تم جمعہ کے دن صفائی کرتی ہو تو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس جائے نماز کی بھی صفائی ضرور کرو جس پر تم سجدہ کرتی ہو، کیونکہ برکت صرف سجدے سے نہیں، سجدے کے آداب میں بھی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، بعض اوقات دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم جن راستوں سے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں وہی راستے ہم نے خود ناپاک چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جس کی صفائی جمعہ کے دن ضرور کرنی چاہیے، اور وہ چیز ہے گھر کی دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں، فریمز اور شیشے۔ جی ہاں، وہی تصویریں جو برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکی ہوئی ہیں، جن پر نہ جانے کتنی بار مکھیاں بیٹھیں، کتنے جالے بنے، کتنی بار بچوں نے ہاتھ مارے، اور کتنی بار ہم نے صرف نظر اٹھا کر دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، مگر کبھی صاف کرنے کا خیال نہ آیا۔ اور یہی غفلت اکثر ایسی نحوست کو دعوت دے دیتی ہے جس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب گھر میں ہر طرف بے چینی پھیل جاتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے، دیواروں پر لٹکے یہ فریمز اگر گندے ہوں، ان پر مٹی جم جائے، ان کے پیچھے جالے بن جائیں اور ہم انہیں صاف کیے بغیر ہفتوں مہینوں گزار دیں تو یہ ایک ایسی چھپی ہوئی نحوست بن جاتی ہے جو دلوں میں بے چینی، گھر میں لڑائی اور رزق میں رکاوٹ بن کر داخل ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اگر ان تصویروں کو، شیشوں کو اور ان کے کناروں کو صاف کر لیا جائے تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنے گھر کی فضا سے گرد نحوست اور شیطانی اثرات کو دھو دیا ہو۔ اور اب آؤ ذرا اس حیران کن حقیقت پر بھی غور کرو کہ آج کے دور میں گھروں میں تصویریں تو لٹکتی ہوتی ہیں مگر ان پر چھائے ہوئے دھول کے ذرات چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہمیں صاف کرو ورنہ ہم روشنی کو تمہارے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دھول بھرے فریمز کے نیچے سے کئی بار برکت کا راستہ پلٹ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن فریمز پر قرآنی آیات لگی ہوتی ہیں وہ بھی مٹی اور گرد میں لپٹی ہوتی ہیں اور ان کے نیچے دنیاوی ٹی وی چینلز چل رہے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایسا مت سمجھو کہ دیواروں کی صفائی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صفائی در حقیقت تمہارے دل کی، تمہارے ایمان کی اور تمہارے گھر کی روحانی حفاظت کی علامت ہے۔ جمعہ کے دن اگر تم نے ان دیواروں اور ان کے فریمز کی صفائی کر لی تو سمجھو تم نے اپنے گھر سے کئی غیبی آفتوں کا رخ موڑ دیا، اور جو عورت یہ صفائی نیت کے ساتھ کرے اسے اللہ اتنا نور عطا کرتا ہے کہ اس کی دعائیں آسمان تک بے روک و ٹوک پہنچتی ہیں۔ شہر سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک ویران قلعہ کھڑا تھا، پرانے وقتوں کا ایک محل جو اب قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ اس قلعے میں صرف ایک بڑھیا رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنی ماضی کی تصویروں میں قید ہے، مگر حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ہر دیوار پر سجے ہوئے فریمز پرانی یادیں، پرانی ہنسی، پرانی جوانی، ہر تصویر بولتی تھی، ہر فریم میں ایک آنکھ تھی۔ جی ہاں، ان تصویروں کی آنکھیں تھیں اور وہ ہر آنے والے مہمان کو گھورتی تھیں۔ ایک دن ایک درویش وہاں سے گزرا، اس نے قلعہ میں قدم رکھا اور حیرت سے دیواروں کو دیکھا۔ بڑھیا نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، میں ان فریمز کو اتارتی نہیں ہوں، ان میں میری ماضی کی خوشیاں ہیں، مگر جب سے میرے شوہر کی موت ہوئی ہے ہر فریم سے ایک سسکی سنائی دیتی ہے۔ ہر رات تصویریں روتی ہیں جیسے کسی نے انہیں قید کر رکھا ہو۔ درویش خاموشی سے فریم کے قریب گیا، اس نے ایک تصویر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ صرف تصویریں نہیں، یہ تمہاری حسرتیں ہیں، یہ تمہاری دعائیں ہیں، یہ چہرے ان لمحوں کے ہیں جو رب سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے۔ تم نے ان تصویروں کو عبادت کا مرکز بنا لیا اور رب کو بھول گئیں۔ بڑھیا زمین پر گر پڑی اور تصویریں زمین پر گری تو فریم کے پیچھے سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کاغذ پر اس کے شوہر کی آخری وصیت لکھی تھی، میرے بعد ان تصویروں کو ہٹا دینا، کیونکہ ان میں میری روح نہیں، صرف تمہاری تنہائی ہے، اور یہ تنہائی تمہیں رب سے دور کر دے گی۔ پیاری بہنوں، اکثر ہمارے گھروں کی دیواروں پر لگی تصویریں، فریمز یا بے مقصد سجے ہوئے آئینے نہ صرف توجہ کا مرکز بنتے ہیں
بلکہ بعض اوقات دل کو ماضی میں قید کر دیتے ہیں یا ہمیں دنیا کی زینت میں گم کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں بے پردہ چہرے ہوں یا وہ ہمیں عبادت سے غافل کر دیں تو وہ برکت کے بجائے نحوست لے آتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے پرانے ٹوٹے پھوٹے بیکار پڑے ہوئے بوکس صندوق، کونے میں رکھا گیا وہ سامان جنہیں نہ کبھی کھولا گیا، نہ کبھی صاف کیا گیا، اور نہ ہی ان پر نظریں کرم ڈالی گئیں۔ برسوں سے بند پڑی وہ چیزیں جو نہ کسی کام کی ہیں نہ کسی یاد کی، صرف ایک بوجھ بن چکی ہیں۔ یہ وہی بوگس ہیں جن کی دراڑوں میں دھول نہیں نحوست چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رزق کو روکتی ہیں، خیر و برکت کے راستے بند کرتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان گھروں پر جہاں پردے بدلے جاتے ہیں، صوفے چمکائے جاتے ہیں، فرش دھویا جاتا ہے، مگر کونے میں پڑے ان بوسیدہ بکسوں کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی جاتی۔ آج کا انسان ظاہری صفائی پر مر مٹتا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ شیطان اور نحوست وہاں بسیرا کرتی ہے جہاں اندھیرے، بدبو اور لاپرواہی چھپی ہو۔ ایسے ہی گھروں میں بے سکونی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور اہل خانہ ہر وقت الجھنوں میں گھرے رہتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا باکس صرف لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ بند رزق کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ ان کو صاف کرنا یا نکال دینا صرف صفائی نہیں بلکہ دل سے نکالے گئے غم کی علامت ہے۔ جو چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں، ان کا گھر میں رکھنا گویا غربت کو دعوت دینا ہے۔ صفائی صرف جسم یا لباس کی نہیں ہوتی، صفائی تو نیت، ماحول اور گھر کے ہر کونے کی ہونی چاہیے۔ اور جمعہ کے دن کی گئی صفائی کا اثر صرف دھول مٹانے پر نہیں بلکہ رزق کو کھینچ لانے پر بھی ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری چیز کی، اور وہ ہے دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی گندگی۔ جی ہاں، وہ جگہ جہاں جھاڑو نہیں جاتا، جہاں نظر نہیں پڑتی، جہاں روشنی بھی کم آتی ہے، مگر جہاں سب سے زیادہ نحوست بسی ہوتی ہے۔ یہ وہ کونے ہیں جو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ اگر سامنے کا فرش چمک رہا ہے تو پورا گھر پاک صاف ہے۔ نہیں، جب تک دروازوں کے پیچھے، پلنگ کے نیچے، الماریوں کے پیچھے کی گندگی صاف نہیں ہوتی، تمہارا گھر صرف دکھاوے میں صاف ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ وہ گندگی جو تم نے چھپا دی ہے وہی برکتوں کو روک دیتی ہے۔ وہی چیزیں تمہارے رزق پر، تمہارے سکون پر، تمہارے بچوں کی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ کبھی غور کیا ہے تمہارے بچوں کو ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے؟ شوہر ہر وقت پریشان کیوں رہتا ہے؟ گھر میں آوازیں کیوں گونجتی ہیں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ گندگی صرف مٹی کی نہیں ہوتی، گندگی غفلت کی ہوتی ہے، لاپرواہی کی ہوتی ہے، اور وہ جگہیں جہاں تم نے برسوں سے جھانک کر نہیں دیکھا وہ تمہارے گھر کے امن کو نگل رہی ہوتی ہیں۔ اور جب جمعہ کے دن ان چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی کی جاتی ہے تو سمجھو جیسے تم نے اپنے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیا ہو، جیسے تم نے گھر سے شیطان کو باہر نکال پھینکا ہو، جیسے تم نے اپنے مقدر کو چمکنے کا ایک موقع دے دیا ہو۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، صفائی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو مکمل ہو، اور مکمل صفائی وہی ہے جس میں چھپے ہوئے گوشوں کو بھی دھویا جائے، کیونکہ وہی گوشے تمہارے نصیب کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ صرف ظاہری صفائی کا دور بن چکا ہے۔ ہم اپنے چہروں کو تو روز دھوتے ہیں مگر دل کی میل برسوں سے جمی ہوئی ہے۔ گھر کے پردے، صوفے، قالین تو صاف ہوتے ہیں مگر زبان کے زہر کو صاف کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ مرد دن بھر کماتے ہیں مگر ان کے لہجے میں بیوی کے لیے محبت نہیں۔ عورت سارا دن گھر سنوارتی ہے مگر شوہر کے لیے عزت کا ایک لفظ زبان پر نہیں آتا۔ ہم نے گھروں کو محلات بنا لیا مگر ان میں رہنے والے دل ویران ہو چکے ہیں۔ نصیحت ہے عورتوں کو کہ تمہیں صرف حسن سے نہیں، حیا سے پہچانا جائے۔ زبان میں مٹھاس رکھو اور نگاہوں میں شرم۔ اپنے گھر کو صرف پردوں اور برتنوں سے نہیں، نرمی اور محبت سے سجاؤ۔ اور مردوں کو نصیحت ہے کہ تمہارے قدموں کی دھول میں تمہارے گھر والوں کی جنت چھپی ہے۔ لہجے میں سختی نہ رکھو اور وقت دو ان لوگوں کو جن کے لیے تم دن بھر محنت کرتے ہو۔ بیوی کے دل کو توڑ کر رزق میں کبھی برکت نہیں آتی، اور ماں باپ کی دعا کے بغیر راستے کبھی ہموار نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، جمعہ کا دن صرف عبادت کا نہیں، تعلقات کو جوڑنے، کینہ مٹانے اور اپنے اندر کے گند کو دھونے کا دن ہے۔ اگر تم نے آج اپنے دل کو، اپنے گھر کو اور اپنے رشتوں کو پاک کر لیا
تو سمجھو تم نے جمعہ کی اصل روح کو پا لیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے گھروں سے ہر ناپاکی، ہر بے برکتی اور ہر نحوست کو دور فرما دے، اور آپ کے دلوں کو بھی ویسا ہی پاکیزہ بنا دے جیسا ایک نمازی کا سجدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کی صفائی فرض تھی، تو پلیز اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید ایسے ہی اصلاحی بیانات سننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میرا پیغام گھر گھر تک پہنچے۔ شکریہ ناظرین کرام، آخر میں عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔